حسین حسین نہیں بہنا، ہمارا بھی ناصر و مددگار ہے، میں نے بھی اپنے مددگار کو بلایا ہے، خط لکھا ہے من حسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مذاہب۔ قاصد امام حسین کا خط لے کر کوفہ پہنچا، اس نے دروازے پر دق الباب کیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب قاصد پہنچا تھا تو جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کر غذا تناول فرما رہے تھے۔ جیسے ہی جناب حبیب نے سنا کہ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، روایت کہتی ہے کہ جناب حبیب کے ہاتھ میں جو لقمہ تھا وہ لقمہ بھی چھوٹ گیا۔ حسین کی طرف سے کوئی قاصد آیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے دروازے کی جانب پہنچے ہیں اور دروازہ کھولا۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حسین کی طرف سے خط لے کر آیا۔ امام نے سلام بھجوایا اور یہ جملہ لکھا تھا، حبیب تم بہتر جانتے ہو ہماری رشتہ داری رسول سے کیا ہے، تم ہمیں بہتر طریقے سے جانتے ہو۔ اے حبیب تمہارا مولا و آقا حسین دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، اگر ہو سکے تو میری مدد کے لیے چلے آنا۔ امام کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے آنسوں، گھر کے اندر داخل ہوئے۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ماجرا؟ مولا نے خط لکھا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ مدد کے لیے بلایا ہے، کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے جواب دیا کہ اگر میں چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا، مجھے تیری فکر لگی ہوئی ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ زوجہ حبیب کھڑی ہو گئی، کہا حبیب تم مولا بلائے اور تم سوچ رہے ہو، اے حبیب چلے جاؤ ورنہ چادر اوڑھ دو، میں مدد کے لیے چلی جاؤں گی۔ اے حبیب تمہیں میری کیا فکر ہے، میں خاک کھا کر زندگی گزار لوں گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حبیب نے کہا اے زوجہ میں بس تیرا امتحان لے رہا تھا، یقیناً تو بھی بڑی محب اہل بیت ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا مولا بلائے اور حبیب نہ جائے؟ غلام کو بلایا، گھوڑا حوالے کیا، چلا جا فلاں مقام میں انتظار کرنا، حالات کوفے کے اچھے نہیں ہیں۔ حبیب الگ الگ راستے سے گزرتے ہوئے اس منزل کی طرف پہنچے جہاں غلام گھوڑے کے ساتھ موجود تھا۔ حبیب کے جانے میں تھوڑی دیر ہوئی تو حبیب نے کیا دیکھا؟ گھوڑا جو ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، انگڑائی لے رہا ہے، بے چین ہے، اور غلام سمجھا رہا ہے اے گھوڑے نہ ڈر نہ گھبرا، اگر میرا مولا نہ آیا تو میں مدد کے لیے چلا جاؤں گا۔ جیسے حبیب نے منظر دیکھا تڑپ گئے، ہائے میرے مولا پر یہ وقت آ گیا۔ بس ازادار جناب حبیب اپنے غلام کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک مرتبہ جیسے کربلا کے قریب پہنچے، امام حسین نے دور سے دیکھ لیا گرد و غبار نمودار ہے کوفے کے جانب۔ عباس کو بلایا، عباس قریب آؤ، اے علی اکبر قریب آؤ، دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے۔ حبیب قریب آئے، جیسے ہی خیموں کے قریب حبیب پہنچے، ایک مرتبہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ یہ تکبیر کی آواز شہزادی زینب کے کان تک پہنچی۔ ایک مرتبہ اماں فضہ کو بلایا، کہتی ہے اے اماں فضہ دیکھو کیا خبر ہے، کہیں حملہ تو نہیں ہو گیا؟ یہ تکبیر کی آواز کیسی؟ ایک مرتبہ فضہ باہر گئی، کیا دیکھا کہ حبیب آئے ہیں، اور دوڑتی ہوئی جناب زینب کے خیمہ میں پہنچی، اور پہنچ کر کہتی ہیں شہزادی مولا حسین کے ناصر و مددگار بچپن کے ساتھی حبیب آ گئے ہیں۔ جیسے ہی حبیب کا نام سنا زینب کا دل بھر آیا، اور اس کے بعد فضہ سے کہا فضہ حبیب کو میرا سلام کہہ دینا۔ عزادارو انشاءاللہ خوب روئیں گے، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، حبیب کی محبت لے کر جائیں۔ جناب فضہ خیموں کے باہر آئیں، ایک مرتبہ حبیب کو خطاب کر کے کہا اے ابن مظاہر زہ نصیب، شہزادی زینب نے تمہیں سلام کہا۔ جیسے ہی حبیب نے یہ سلام سنا، خاک کربلا پر بیٹھ گئے، خاک کو اٹھایا، سر پہ رکھا، ہائے یہ بیویوں پر وقت آ گیا، ہم جیسے غلاموں کو سلام کر رہے ہیں۔ بس ازادارو وہ وقت بھی آیا روز عاشور کہ امام حسین نے نماز قائم کرنا چاہی، تو ایک مرتبہ عمر سعد کے لشکر کی طرف سے ایک ملعون نے کہا اے حسین تمہاری نماز قبول نہیں۔ ارے اس جملے کو حبیب سن نہ سکے، امام کی اجازت لے کر میدان میں داخل ہو گئے۔ ایک مرتبہ خوب جنگ کی، جنگ کرتے ہوئے ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئے، مولا کو مدد کے لیے آواز دی، علیک السلام یا مولا۔
जैसे ही इमाम हुसैन ने हबीब का आखिरी सलाम सुना, नमाज के बाद दौड़ते हुए हबीब के लाशे के करीब पहुंचे। ये कहते जा रहे थे, लिल्लाहि दर्रका या हबीब, ए हबीब तुम्हें कितना अच्छा मौका मिला, तुम एक रात में एक कुरान खत्म करते थे हबीब। जैसे लाशे हबीब के करीब पहुंचे हैं, रिवायत कहती है फबान हल इनकिसार अला वजहिल हुसैन, हबीब को तड़पता हुआ देखा, जो हुसैन के चेहरे पर शिकस्तगी के आसार। अरे बचपन का साथी चला गया, लेकिन इमाम हुसैन ने अपनी शिकस्तगी का इजहार नहीं किया। लेकिन जब मौला अब्बास की आवाज आई फुरात की जानिब से, कमर को पकड़ के कहा अलान